السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، خوبصورت سا موسم ہے اور آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ۔ تو آج میں صبح صبح اس لیے اٹھ گئی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 1 اگست سے تو بچوں کے اسکول کھلنے والے ہیں، تو روٹین بھی چینج ہونے والی ہم ماؤں کی۔ تو آج تو میرا انتہا کا بیزی ڈے جانے والا ہے، بہت زیادہ ہی مصروفیات کا دن ہوگا۔ تو میں نے مشین بھی لگا لی ہے۔ صبح صبح آج بچے جو ہے 11 بجے ان کو ٹیوشن والی ٹیچر نے بلا لیا تھا، ان کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے آج ان کو جلدی بلا لیا ہے ٹیوشن کے لیے۔ تو وہ جیسے ہی ٹیوشن گئے ہیں میں نے کہا جلدی جلدی میں اپنے کام بھی نپٹا لوں۔ ویسے ان کو آج چائے پاپا کا میں نے بریک فاسٹ دے دیا کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے وہ بھی، اور پھر میں نے ابھی مشین اپنی لگا لی ساتھ ساتھ۔ بہت خوبصورت سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور عبدالرحمن کو سب سے پہلے میں نے اٹھ کے وہ چینج وینج کروا لیا کیونکہ جب تک اس کو چینج نہ کرواؤ کب وہ پھر ڈسٹرب ہی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے شہزادے کو چینج وینج کروایا، پھر اس کے بعد روحان نبیہ کو ناشتہ وغیرہ دے کے ان کو ٹیوشن بھیج کے مشین لگا دی ہے، اور اب میں نے کہا ساتھ ساتھ کام بھی اپنے کرتی رہوں، صفائی وغیرہ یہ وہ۔ ابھی تک تو ریلیکس میں تھی کیونکہ ماسی آتی تھی، وہ سارے کام جو ہے کر کے چلی جاتی تھیں۔ اب میں کر رہی ہوں، وہ تو کیونکہ گاؤں میں ہیں، میرے خیال سے بارشیں بہت تیز ہو رہی ہیں وہاں پر بھی، تو وہ بیچاری اس لیے نہیں آ رہی ہوں گی، تو سارا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ جی یہاں پہ شکر ہے ابھی تو عبدالرحمن مزے سے سو رہے ہیں، سکون سے مزے مزے کی نیندیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے کام بھی کرتی رہوں، اور ولاگ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ڈیلی روٹین کا ولاگ ہے تو پھر ڈیلی ہی چیزیں ڈیلی کی روٹین ہی دکھانی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ اتنے سے ہی کپڑے ہیں لیکن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے مشین لگا دی ہے۔ پہلے میں سب سے پہلے جو ہے مشین میں اپنے بچوں کے صاف کپڑے ڈالتی ہوں، ان کے اتنے میلے نہیں ہوتے، اور پھر پہلے ان کی شرٹس دھوتی ہوں، پھر ان کے پاجامے وغیرہ یہ سب دھوتی ہوں، اور پھر اپنی شرٹس وغیرہ جیسے اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی شرٹس وغیرہ ڈالتی ہوں، وہ دھوتی ہوں، اور پھر اینڈ میں جیسے شلواریں ہمارے پاجامے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اینڈ میں دھوتی ہوں۔ تو یہاں میرے کپڑے دھل رہے ہیں، تو اب سوچ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ کچن کا بھی کرتی رہوں۔ یہ نبیہ نے ایک دوپٹہ نہیں 1000 دوپٹے اٹھانے ہوتے ہیں، سارے دوپٹے جو ہیں نا ان کی میں نے ایک شاپر میں ڈال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سارے دوپٹے اپنے ایک نکالتی ہے پھر دوسرا نکالتی ہے۔ یہ پھیلاوے دیکھیں ان کے ٹوائز، سمیٹ کے ان کے ٹوائز جو ہے میں تو تھک گئی ہوں۔ یہ کٹا بھی دیکھیں اتنا بڑا کٹا بھرا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ پھر ڈبوں میں سے بھی نکال دیتے ہیں۔ یہ سارے دیکھیں ان کے کھلونے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سمیٹتے بھی جائیں۔ یہ دیکھیں کل انہوں نے الماری میں سے بھی جو ہے اٹھوا لی اپنے ٹوائز۔ کھیلنے وغیرہ ہوتا نہیں ہے، بس دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹوائز کیسے ہیں، رکھے ہوئے صحیح ہیں یا خراب ہو گئے ہیں۔ ان کی ہیوی بائک ہے محمد روحان کی، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا چلتی ہے، چارج وغیرہ ہوتی ہے۔ آواز آ رہی ہے کہیں سے؟ ہاں یہ چلتی ہے، چارجنگ والی ہے۔ یہ ان کی پھپھو جو ہے نا وہ تھائی لینڈ سے لائی تھی، تو ایسی چیزیں روحان کو بہت پسند ہیں۔ جس چیز پہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ پھر اس پہ اس کا دل آ جاتا ہے، جس چیز پہ یہ والا بندہ ہے۔ اس نے تو ناک پہ دم کیا ہوا ہے، ہر جگہ ہر بات پہ روحان کے منہ میں اسپائڈر مین، بس اسپائڈر مین کے بس وہ سمجھتا ہے یہ سب ریئل ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے تار لا کے دو جس سے یہ دیواروں پہ چڑھتا ہے۔
بھائی ہم کہاں سے لا کر دیں ایسی چیزیں؟ تار لا کے دو مما، میں بھی دیواروں پہ چڑھوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا ان کی چیزیں ہوتی ہے اسپائڈر مین کی، وہ سب ان کو چاہیے۔ ڈریسز تو مانگے، وہ تو ہم نے فوراً لا کر دے دیے کہ 2 ڈریسز، ایک خالہ نے گفٹ دیا، ایک پھپھو نے گفٹ دیا، تو ڈریسز تو ہم نے ان کو فوراً لا کر دے دیے تھے۔ سلیپرز بھی ان کی آئی ہیں، اور باقی اب یہ ٹوائز بھی ہم ان کو لے کر دیتے ہیں، لیکن اب کہتے ہیں وہ جو دیواروں پہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی جو تاریں ہوتی ہیں ایسے پش کر کے جیسے چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ مجھے اب چاہیے۔ بھائی اب چندہ ہم آپ کو وہاں وہ چیزیں کہاں سے لا کر دیں؟ بس بچوں کی ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں نا۔ یہ مشین میری بند ہو گئی ہے، تھوڑا لگا رہی ہوں کیونکہ بچوں کے کپڑے ہیں، دھبے وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ اسے میں نے سرف بھی ڈالا ہے اور صابن بھی میں ڈال دیتی ہوں کپڑے دھونے والا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرف ایکسل میں نے ڈالا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے صابن ڈالنے سے نا وہ جو دھبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سب صاف ہو جاتے ہیں، ایسے چمکدار کپڑے ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، اب میں جاتی ہوں کچن میں، ٹوائز وغیرہ ان کے بھی سمیٹنے ہیں۔ اب میں نے روحان کو کہا کہ اب ٹوائز تھوڑی دن کے لیے بھول جاؤ، کیونکہ اب شاید ایگزام ہو، مڈ ٹرم کے ہاف ایئرلی جو ہوتے ہیں۔ یہاں میرا پانی بوائل ہو رہا ہے، تو یہ برتن ہیں، ابھی برتن دھوں گی۔ تو میں نے ان سے کہا تھوڑے دنوں کے لیے ٹوائز بھول جائیں بیٹا، لیکن نہیں مما، ہم نے نا ٹائم بنانا ہے چیز کا، نا ہم ٹائم بنائیں گے تو ہم ان سے بھی کھیلیں گے، ہم پڑھیں گے بھی، یہ وہ۔ حالانکہ کوئی ٹائم نہیں بناتا، یہ اس کو بس کھلونے چاہیے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، ادھر عبد الرحمن بھی سو رہے ہیں، میں جلدی سے مشین والے کپڑے بھی نکال لوں گی اور برتن وغیرہ بھی دھو لوں گی بچوں کے آنے سے پہلے۔ اللہ کرے میرا سارا کام ہو جائے، کیونکہ وہ پھر بچے جو ہیں نا بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، بھاگنا دوڑنا، نہ صفائی ہو پاتی ہے۔ اللہ کرے ماسی آ جائے میری تو کچھ تو مجھے وہ ملے گا، ہیلپ میری ہو جایا کرے گی، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ صفائی بھی کر لوں اور سارا کام اللہ کرے میرا ہو جائے۔ جی، یہاں پہ میں نے چادر بھی بچھا دی ہے کہ چادر بھی دھل جائے گی میری، چادر چینج کی ہے۔ ابھی تک تو عبد الرحمن سو رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے اب اٹھ گئے ہوں گے کہ میں اس روم میں ہوں، وہ وہاں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اس میں فولڈ کر، چادر میں نے چینج کی ہے۔ بس لائٹ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، لائٹ بھی کسی ٹائم دھوکہ دے دیتی ہے، تو اللہ کرے میری آج لائٹ نہ جائے، آج جائے نہ لائٹ، کپڑے سکون سے میرے دھل جائیں گے۔ جی، ہم نے چادر بچھا دی ہے۔ اب یہاں پہ ہم پلو کور لگائیں گے، ایک ہاتھ سے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اسٹینڈ لینا ہے مجھے، انشاءاللہ اسٹینڈ لے لوں گی تو پھر اتنا مجھے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب اس پہ میں کور چڑھاتی ہوں، چادر بھی میں نے بچھا دی، کور بھی رکھ دیے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ عبد الرحمن اسپیشلی وہ بھیجا تھا گاؤں سے میری امی نے، جو سر بنانے کا ہوتا ہے نا وہ، اور اس کی جو ہے نا یہ ڈنڈیاں بھی گاؤں میں یہ سب ہوتا ہے، تو ہمیں تو یہاں پہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کی اسٹک ہے اور یہ جیسے کہ یہ ایسے لگتی ہیں ایسے، تو یہ تو میں نے ہٹائی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بچے کیا کرتے تھے، ان کو نکال کے نا بس شروع ایک دوسرے پہ وار، تو پھر میں نے اس کو اس طرح میں نے اس کا فولڈ کر کے نا سر بنانے کے لیے، اب دیکھیں عبد الرحمن کا سر بنتا ہے، کبھی وہ کہاں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہاں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، گود کی بھی ان کو عادت ہے، زیادہ تر اس پہ لیٹتے تو ہیں نہیں۔ اب دیکھیں ان کا سر گول مٹول کیسے بنتا ہے، یہ میں نے دوپٹہ فولڈ کر کے اس طرح ایسے رکھا ہوا ہے کہ میری امی کہتی ہیں کہ گردن جو ہے نا تھوڑی لمبی ہوگی نا تو بچے کو
زیادہ اچھی لگتی ہے. میری بھی گردن بہت لمبی ہے, امی نے بنائی ہوئی. امی بولتی اپنی گردن دیکھی ہے, اپنی گردن دیکھی. چلے عبدالرحمن کو بھی یہاں دیکھتی ہوں میں. ہاں انگڑائیاں لی جا رہی ہیں, آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے. چلو خیر ہے, ان کو بھی دودھ وودھ چاہیے ہوگا. تو یہ تو ابھی تو سو رہے ہیں. میں نے پلو وغیرہ کے سب کے کور وغیرہ, یہ چادریں, یہ سب میں آج دھوؤں گی. کیونکہ جب میں مشین لگاتی تھی, پہلے بھی میرا یہی ہوتا تھا, مشین جب بھی لگاتی تھی نا, یہاں سے چیز اتارنی ہے, اس کا کور اتار رہی ہوں, اس کا کور اتار رہی ہوں. تو میرے خیال سے 1 سال تو نہیں, سال کے برابر مجھے ہو گیا ہوگا. میں نے مشین نہیں لگائی تھی کیونکہ عبدالرحمن تھا, تو اس کی وجہ سے پھر مشین, یہ کپڑے وغیرہ میں نے پورے سال نہیں دھوئے. یہ سب میرے ہسبینڈ اور یہ سب یہی کام کرتے رہے, ماسی وغیرہ. تو یہاں پہ میں نے اپنے ان بچوں کے یہ نکال دیے تھے. تو یہاں پہ اب میں نے ڈالی, اپنی شرٹس ڈالی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کی شرٹس وغیرہ ڈالی ہیں. اور عبدالرحمن کے بھی میں نے بستر ریڈی کر دیا ہے. یہاں اس لیے زیادہ نہیں سلا رہی آج کل, کیونکہ وہ نا گود کی عادت ہو گئی ہے. تو بیبی کاٹ میں ڈالو نا, تو اس کو لگتا ہے کہ میں کسی کی گود میں ہوں. تو وہ اس وجہ سے سکون سے لیٹے رہتے ہیں. ہاں سو رہے ہیں, مجھے لگا کہ رو رہے ہیں. تو میں اب کرنے لگی ہوں صفائی, جھاڑو پوچھا کر لیتی ہوں. اس کے بعد میں واش روم میں اس کے بعد میں عبدالرحمن کو زبردستی نیند سے اٹھا کے فیڈ کروا دوں گی, کیونکہ یہ دودھ ان کا بنا ہوا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا جیسے ہی یہ اٹھیں گے نا, فوراً ان کو دودھ پلا دوں گی اور پھر صفائی وغیرہ کر. میں نے سوچا ساتھ ساتھ ڈسٹ بن بھی کرتی جاؤں. مٹی آئی ہوئی ہے, بلیک کلر کا فرنیچر ہے, تو اس پہ جو ہے نا مٹی جلدی ہی آ جاتی ہے. ڈسٹنگ میں نے کہا کر لوں. یہ عبدالرحمن کے لیے میں نے روم صرف رکھا ہوا ہے. میں باقی بچے سے, یہاں ٹوائلٹ ہے نا, تو وہ واش روم کے لیے آتے, میں نے ان کو یہاں آنے نہیں دیتی. کوشش کیا کریں بچوں کو زیادہ نا جم سے, ان چیزوں سے ہمیں بچانا چاہیے. بچے پھر جلدی تندرست بھی ہوتے ہیں. اور یہ سب, اب وہ بچے ہیں بڑے میرے, کھیلنا کودنا, پھر اسی ہاتھ کے ساتھ ہینڈ واش تو کرتے نہیں ہیں وہ, کہ ہینڈ واش کر کے بچے کو اپنے بھائی کے پاس آئیں, اس سے کھیلنے, ہاتھوں سے وہی ٹچ وچ کر دے. تو میں کوشش کرتی ہوں عبدالرحمن اکیلا رہے. ڈسٹنگ ہے. یہ نیل کٹر میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نا بچے کے پاس کچھ نائف وغیرہ یہ چیزیں رکھ دینی چاہیے, بچہ ڈرتا نہیں ہے. تو میں نے کورٹ میں بھی ایک نیل کٹر رکھی ہوئی ہے. نائف تو رکھ نہیں سکتی کہ کہیں اب رہاں یا نبیہ وغیرہ اٹھائیں تو بھائی ہو گیا کوئی کام. تو پھر میں نے اس لیے یہ رکھی ہوئی ہے, اور یہ بھی میں اس کے نیچے ایسے چھپا کر رکھتی ہوں تاکہ نظر نہ آئے. جی یہ میری ڈسٹنگ ہو رہی ہے. میرا اوپر کا گھر ہے تو مٹی وغیرہ یہ سب جلدی ہی آ جاتی ہے. ڈسٹنگ ہو گئی ہے, میں کرتی ہوں باہر کی جا. اچھا جی, لائٹ ہماری چلی گئی ہے اور سالن تھوڑا اسپائسی ہو گیا تھا, تو بچوں نے کہا ہمیں وہ بالکل بھی نہیں کھانا. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ گیس بھی چلی جائے, کیونکہ گیس بھی اس ٹائم چلی جاتی ہے ہماری دوپہر میں, تو میں نے پھر ان کو آلو کی کتلیاں فرائی میں نے کہا کر کے دے دیتی ہوں. آلو کی کتلی, اس میں نے آئل میں زیرہ ڈال دیا ہے,
اور یہ آلو وغیرہ ڈال دیے ہیں. جب یہ آلو گل جائیں گے تو میں صرف اور صرف ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی، کیونکہ ان کے ساتھ میں بھی تھوڑا کھا لوں گی تو مجھے تھوڑا اسپائسی اچھا لگتا ہے. یہ ان کی میں نے روٹیاں بھی بنا دی ہیں. روٹیاں پہلے اس لیے بنائی ہیں کیونکہ وہ گیس اگر چلا بھی گیا تو بالکل سلو جو آ رہا ہوتا ہے اس میں یہ تو بن جائے گا، لیکن روٹیاں بالکل نہیں بنتی تو وہ پھر بچوں سے کھائی بھی نہیں جاتی. تو روٹیوں کو میں ڈھک دیتی ہوں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. میں نے دعا تو کی تھی کہ لائٹ نہ جائے. اب میرے کپڑے جو ہیں وہ اٹکے میں بیچ میں ہی. اب آئے گی شام میں لائٹ تو شام میں دیکھو کیسے دھلتے ہیں. دھونے تو ہیں نا. جی میں ان کے یہاں پہ آلو. اچھا جی، تو میرا سارا کام تو ہو گیا ہے ختم. کپڑے وغیرہ بھی دھو لیے، سب کام کر لیے میں نے. اور کھایا گیا اور کھانا آج میں گھر پہ بنا نہیں رہی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں. عبد الرحمن کو بھی فیور ہو رہا ہے. موسم ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بچوں کو. اور محمد روحان کو بھی فیور ہو رہا ہے. ابھی ان کو جو ہے نا پین ہو رہا ہے جسم میں، بولنے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے تو اس کو بھی ابھی میں دوائیں پلاتی ہوں. اللہ کرے آرام ہو جائے کیونکہ منڈے سے تو ان کو اسکول بھی جانا ہے. زیادہ بیمار بھی نہ ہو جائے. تو جی کھانا بنانا بس رہ گیا تھا، وہ میں آج باہر سے منگوا لوں گی. اور باقی میں اب اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں. کام وام میرا سارا ہو گیا ہے. اچھا جی، تو جیسے کہ میں نے آج مشین لگائی ہوئی تھی اور بہت تھک گئی ہوں میں. کپڑے دھوئے، یہ سب سارے کام وام کیا گھر کا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے کہا آج میں نے کھانا بنانے کی نا مجھے بالکل بھی میرے اندر ہمت نہیں ہے تو وہ پیزا پھر لے آئے. تھینک یو سو مچ. اتنا کون کھائے گا؟ اتنا میں کھاؤں گی، مزے کا لگتا ہے مجھے. اچھا آپ کھائیں گی؟ چلیں جی، تو ہم کرتے ہیں پیزا انجوائے. تو جی آج کا ولاگ جہاں سے جن پودوں سے شروع کیا تھا میں نے اور جس موسم سے، جس بادلوں سے، وہیں میں آج اینڈ کر رہی ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.